بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس میں ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ اگر قرض پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو اللہ رب العزت کی ساتھ سے امید ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ وظیفہ یہ ہے، اور یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے۔ آپ بھی آزمائیے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا، اس نیت سے کہ میرے اوپر یہ قرض ہے، اللہ رب العزت اس قرض کو اتارنے کے اسباب پیدا فرما دے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے قرض اترنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ تو اس وظیفے کی دنیاوی فائدہ ہوا کہ اگر آپ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان میں، تو دنیاوی فائدہ یہ ہوا کہ قرض اتر جائے گا، لیکن اس کا اخروی فائدہ بھی ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ اس کا پڑھنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں ایک بات ذکر فرمائی ہے اور اس کو منسوب کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے آسمانی صحیفے نازل فرمائے، ان صحیفوں کی تمام مضامین کو اولاً اپنی پہلی 3 کتب کے اندر جمع فرمائے، زبور، تورات اور انجیل کے اندر۔ پھر زبور اور تورات اور انجیل کی تمام مضامین کو قرآن مجید کے اندر جمع فرمایا، اور پھر قرآن مجید کے تمام مضامین کو سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرمائی۔ تو لہذا کو تمام قرآن پاک کی مضامین کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ ہے، اور جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ بعض حضرات نے سورہ فاتحہ کو اجمالی قرآن فرمایا ہے کہ یہ اجمالی قرآن ہے، اور باقی سارا کی سارا قرآن پاک اس کی تفسیر ہے۔ تو لہذا جو بندہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کا قرض اتر جائے گا، یہ دنیاوی فائدہ ہے، اور اخروی فائدہ اس کا اجر و ثواب اس کو ضرور ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن پاک کے اندر کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ تو لہذا فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا، دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دیں گے، اور آخرت کے اندر اجر و ثواب ضرور ملے گا۔